رضی اللہ تعالی عنہ دے اتنے عرض کرانگے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت مبارکہ دے صدقہ سانو حق اور سچ آکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک اور پاکیزہ لوگوں دے اتنے نقش قدم دے اتنے چلن دی توفیق رفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات بینات شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے وچ نازل فرمائیاں اور شان صدیق اکبر نو اجاگر فرمایا۔ اللہ سانو اپنے نیک اور پاکیزہ بندیاں دی صورت سیرت اور کردار دے تے چلن کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت کلام ارشاد فرمایا اپنے کتاب لا ریب کے اندر، چونکہ اللہ ایک سی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 یا 44,000 یا کم و بیش جتنے بھی اللہ کے مقدس رسول نے اور نبی نے، سارے رسولوں کا ایک ہی مبدا اور محور رہا کہ اللہ ایک ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دین کی طرف اور اسلام کی طرف بلانے کے لیے بھیجا۔ میں اس طرف نہیں جاواں گا، میں شان صدیق اکبر بیان کرنی ہے، ورنہ اس دے اوپر میں بڑا کچھ کہہ سکنا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کرم ہے، میرے استاداں دی دعاواں نے۔ سارے نبیاں نے ایک ہی پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ویوز آف اللہ تبارک و تعالیٰ دے بارے دے وچ ایک ہی گل کی، گل بڑی مزیدار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی لفظ بیان فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چارے یاراں نے لفظاں دی تبدیلی دے نال وہی لفظ دہرائے جہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائے سن۔ وہ لفظ کیا نے وہ ذرا توجہ فرماؤ گے؟ اگر اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرما دے تو لفظ بڑے اونچے نے، ساری سوچ تو بھی ود نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت مدین شہر دے وچ پانی کڈیا خوہ دے وچوں، دو بچیاں کھڑیاں نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام دی پیاری شہزادیاں۔ آپ نے وچوں جدو پانی کڈیا تو وہ بڑیاں حیران ہو گئیاں کہ جڑے تختے نو 10 بندے 20 تے 15 بندے چکتے ہیں، اس اللہ دے ولی نے اللہ دے بندے نے ایک ہاتھ دے اشارے دے نال ہی تختے نو چک کے پرا ماریا۔ سمجھ نہیں آتی اندر کول طاقت کتوں آئی ہے۔ قرآن پڑھیا کرو، قرآن دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کچھ لکھیا ہے۔ جے اساں قرآن پڑھیے بجائے اے کہ ادھر ادھر دیاں کتاباں دا مطالعہ ادو مطالعہ کریے جب سانو قرآن دا صحیح مفہوم اور قرآن پاک دا صحیح ماخذ اور قرآن پاک کی صحیح روح سمجھ آ جاوے، اس وقت بندہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ قرآن ہی بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جڑی گل کی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سامنے بٹھایا، بٹھا کے ایک گل کی تھی، فرمایا کہ یہ طاقت جو تیرے پاس ہے مجھے یہ محسوس ہوا ہے۔ کئی لوگ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جڑے سسر نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دے والد گرامی حضرت یعقوب بن لادی علیہ السلام و علیہم السلام اے نابینا ہو گئے سن۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلا مہینہ معراج شریف دا آ رہا ہے، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ معراج سناواں گے، اور جیڑا رسومات تو ہٹ کے معراج سناواں گے، جیڑا مولوی بیان کرتے ہیں یا
کچھ تو ایسے نے بیچارے معراج نو منتے ہی نہیں. معراج نو کس واسطے نہیں منتے؟ انہوں نے پتہ ہے کہ اگر معراج نو منیے تو حضور دا علم ثابت ہو جائے گا، لہذا اپنے شروع تو انکار کر دیو کہ معراج ہے ہی نہیں. اے الحمدللہ سنیاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ اور طریقہ عطا فرمایا ہے کہ وہ حضور دے میلاد نو بھی منتے ہیں تے حضور دے معراج نو بھی منتے ہیں. اے کرم ہے سنیاں دے اوتے. انشاءاللہ اگر وقت رہا تے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج شریف بھی بیان کریں گے اور جناب دے سامنے جڑے 22 رجب المرجب شریف دے کنڈے نے وہ بھی بیان کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ دی شان تو سنتے رہندے ہو. تے میں اگے عرض کرتا رہنا کہ اگر صحابہ دی کما حقو کوئی شان بیان کر سکتا ہے تو صرف سنی بیان کر سکتا ہے اور کسی دے بس دی گل نہیں. جہاں اپنی کتابوں کے وچ لکھے کہ صحابہ کو گالی نکالنے والا مسلمان ہے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، تو پھر ان دے ایمان دا یا دین دا کیا اعتبار ہے یا کیا ان دی بنیاد ہے؟ تا کتاباں پڑھ کے دیکھو، نہیں تو پھر ساڈے نال رابطہ کرو. اسی کتاباں دینے تمہیں پڑھن واسطے، اسی دینے کتاباں پڑھن واسطے، تمہیں پتہ لگے گا کہ کی کچھ لکھ چھڈیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور دی عظمت دا صدقہ سانو عمل دی. ہن اگلی گل جڑی میں کرن لگیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑا لفظ بولیا، شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ طاقت کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سادی جی اور سمپل جی گل کی تھی. آپ نے فرمایا کہ ایک جسم والے بندے کی طاقت، جسم والے بندے کی لامحدود طاقت، یہ اس مالک احکم الحاکمین کی طرف سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی غیر محدود بس کر دے. اللہ تبارک و تعالی غیر محدود، پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی کہ جو اللہ تبارک و تعالی غیر محدود اور غیر مجسم ہے اور ایسا جز نہیں اللہ تبارک و تعالی جس کے باقی اجزاء تلاش کیے جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمام اجسام وہمیہ اور تمام اجزاء قلبیہ، وہمیہ، ادراکیہ، احساسیہ، تمام سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے. پہلے میں عرض کر گیا جڑا آکھے کہ شیطان بھی اللہ کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ تو یہ مطلب ہے کہ وہ آپ شیطان ہے جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے دے وچ آکھدا پیا ہے. یا جڑا آکھے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، وہ تو آپ جھوٹا ہے. میرے رب ورگا سچا کوئی نہیں اور اس کائنات دے وچ اللہ دے پاک پیغمبراں ورگا اللہ تعالیٰ نے سچا اور بنایا کوئی نہیں. ہن اگلی گل توجہ نال سماعت کرو گے. انہوں نے آخیا مجھے اس مالک نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے. کہیں آخیا حضرت موسیٰ علیہ السلام. تسا تو بولو، باقیاں نہیں سمجھ آ رہی میری. وہ بچارے پشتو بولن والے نے تو پشتو دے وچ ساری گالاں پھونکن والے نے. اچھا تو میں عرضے کردا پیا سا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جڑی گل کیتی وہ بڑا مزہ آ گیا. کی فرمایا؟ فرمایا لا، اس کا ترجمہ لا یحد ولا یصغر ولا ینتج ولا یتغیر ولا الجنس والجہاد منزہ عن الرذیلۃ الصفات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ترجمہ عبرانی زبان دے وچ آپ نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ حدود اربع سے پاک ہے اور حدود کی حد میں آنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں تعارف کرایا، کیوں انٹروڈکشن کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ دا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایسا ہے، حد سے پاک ہے. جدو حد تو پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو پھر شیطان ان کی شکل دے وچ کیویں بن کے آیا؟ یہ میرے اج تک سمجھ نہیں آئی. اور اگلی گل جڑا ہے وہ بڑی کمال موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ جدوں بھی کسی انسان نو دیکھ کے اللہ نو منو گے کہ ہمارا فلاں یہ مانتا ہے، ہمارا فلاں یہ مانتا ہے، تو اس وقت تک تسی گمراہ ہی ہوو گے، ہدایت کے رستے تے نہیں چل سکتے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نو مننا ہے تک مخلوق دے وچوں کسے نو نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبیاں تو اور رسولاں تو، جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء و جوارح جو مخلوق دے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں تو انہاں نو مقدس اور پاک پیدا فرمایا ہے. اندیاں دلیلاں بڑیاں نے، میں کچھ دلیلاں دے چکے ہیں ربیع الاول شریف دے وچ، توجہ نال سماعت کرو گے. موسیٰ علیہ السلام نے آخیا مجھے اس مالک نے یہ طاقت عطا فرمائی میرے بازوؤں کے اندر جو میرا رب غیر مجسم ہے. غیر مجسم ہے
یعنی ان کا کوئی جسم کوئی نہیں تے غیر مجسم ہو کے اس نے جسم والے نو یہ طاقت عطا فرمائی کہ اسا ایک ہاتھ دے نالوں پھٹا چک تے سائڈ تے ماریا. اس دا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس تو بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے جڑا اللہ تبارک و تعالی دا انٹروڈکشن کروایا. ماشاءاللہ دوست احباب آئے بیٹھے نے جڑے آخر دے وچ آندے نے, اج پہلے ہی آئے بیٹھے نے, اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرماوے. ہن میری گل تے توجہ فرماؤ گے, لطف آوے گا. لطف کی صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. آپ نے جدو جا کے فرمایا بازار دے وچ, فرمایا کہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ دو. آپ کو صدیق کیوں کہا گیا؟ صدیق اور صدیق اکبر یہ کیوں کہا گیا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کیوں کہا گیا؟ یہ بڑے لمبے چیپٹر نے, پورا گزر گیا جمادی الثانی شریف, میں بیان نہیں کر سکیا. تو میں کوشش کی تھی کہ اے جمعۃ المبارک بیان کر دیا, لیکن اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جڑا سانو ہدایت دے رستے دے اوتے چلاون والا ہے. ہن توجہ نال سماعت کرو گے. حضور صدیق اکبر, صدیق اور اکبر آپ نے کیوں آخیا گیا جبکہ آپ دا نام صدیق اکبر تو نہیں بلکہ آپ دا نام مبارک کوئی ہو رہے تو صدیق اکبر آخیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مصاحبت دی وجہ تو اور حضور دے قریب بین دی وجہ تو. وجہ کی سی وہ وجہ میں انشاءاللہ آگے چل کے عرض کرنا. جدو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ دو, اللہ کے نام پر, تے اگو ایک کھڑا سی عیسائیاں دا راہب, انہیں آخیا اس دا مطلب ہے جی کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, تہاڈا رب فقیر ہو گیا ہے تے اسی اون دے سامنے غنی ہیں, اسی مالدار ہیں, جداد والے ہیں, دولت مند ہیں, تہاڈا رب فقیر ہو گیا ہے, غریب ہو گیا ہے. آپ نے جدو اپنے رب دے بارے دے وچ سنیا نا, اج کل تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے اسی نے دینا رب نو کیویں مندا ہے تے بھجا رب نو کیویں مندا ہے, تے جدوں دے ایں منن لگے ہیں تو ساڈا کوئی پتہ ہی نہیں لگدا کہ جناب اسا جاندے کہڑے پاسے پئے ہیں. کوشش کر رب نو انج من جویں میرے پاک محبوب دی ذات پاک نے منیا ہے. اور واپس معراج تو آ کے اس کائنات دے وچ اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے رب نو ویکھیا ہے تو صرف اور صرف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دعویٰ کر سکتی ہے, اور نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تے نہ کسی نے کرنا ہے. ہاں جڑا آکھے کہ حضور آگے آگے جا رہے تھے وہ دوزخ میں گرنے لگے میں نے ان کو پکڑ لیا, وہ کہہ سکتے نے. باقی جڑا صحیح عقیدہ مسلمان ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا. ہن توجہ نال آپ نے جدو سنیا فرمایا کی آخیا ہی, انہیں آخیا اس کا مطلب ہے نحن اغنیاء, ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے, ہم غنی ہو گئے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر دی غیرت نو گوارا نہ ہویا, کیونکہ آپ نے اللہ نو کسی موچی تے پاولی دے آکھے ویکھ کے نہیں منیا سی, آپ نے چہرہ مصطفیٰ دی تلاوت کر کے پھر رب نو منیا سی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہن توجہ, آپ نے جدو ویکھیا نا کہ بار بار کر رہے ہیں تو آپ نے ان دے چہرے دے اوتے تھپڑ جان دیتا. جدو تھپڑ ماریا, تمام کتاباں پڑھ کے ویکھ لو کسے مرضی فرقی دیاں, جدو آپ نے تھپڑ ماریا, تھپڑ مارن تو بعد آئے ہن ہویا کی, انہاں جناب کیس لے آندا رسول اللہ دی بارگاہ دے وچ. اے چاندے کے کیس ایسے ہیں جڑے حضور دی بارگاہ دے وچ منافقت دے نال آئے نے, منافقت دے نال. وہ انشاءاللہ میں عرض کراں گا کہ کیویں کیویں آئے اور حضور نے کی فیصلہ انہاں دے بارے دے وچ فرمایا. اے ذرا سماعت کرو گے. آپ نے فرمایا ہاں گل کر. انہیں آخیا جی میرے تواڈے یار نے میرے تھپڑ مارے منہ دے اوتے. آپ نے فرمایا بلاؤ بھی صدیق اکبر کو. کن نے فرمایا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ بھائی. جدو بلایا, بلا کے فرمایا ہاں جی اپنا اپنا مدعا بیان کرو. انہیں آخیا جی میں کچھ جی گل نہیں کیتی تے انہیں میرے تھپڑ مار دیتا. حضرت صدیق اکبر تو پوچھیا کہ آئے صدیق تو نے واقعی اس کے تھپڑ مارا ہے؟ صدیق اکبر نے آخیا حضور بالکل میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے. صدیق کہتے ہی اس کو ہیں جو جھوٹ نہ بولے. توجہ فرماؤ, صدیق بابا کہتے ہی اس کو ہیں جو جھوٹ نہ بولے. اسی سنی جڑے کملے سنی ہیں, اسی دو دو تکیاں دے وچ آئے پے ہیں. ایک تکیہ ہے کہ دیکھو جی ہم اللہ کو مانتی ہے بس کچھ نہیں, تے دوسرا تکیہ ہوندا ہے جتنے مرضی جھوٹ مارو تواڈے واسطے جائز ہے, تسی جتنا جھوٹ مارو گے اللہ دا ولی بندا جائے گا. اسی دو جھوٹاں دے درمیان سادہ سنی بیچارہ آیا پیا ہے, او کرے کی ہن کیڑے پاسے جاوے دوواں دے وچوں. ہن عرض کرن دا مقصد ہے حضور میں جڑی عرض کردا پیا
آپ نے فرمایا بالکل حضور میں تھپڑ ماریا ہے. انہیں آخیا اچھا یہ بتا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ صدیق اکبر نے آخیا حضور اتنے کوئی مسلمان تو کھڑا نہیں سی. توجہ سماعت کریں, اتنے کوئی مسلمان تو کھڑا نہیں سی جیڑا میری گواہی دے. تے یہودیاں دی طرفوں عیسائیاں دی طرفوں کافی سارے گواہ اور کوئی بناوٹی کوئی بنے بنائے گواہ. ان دا مطلب ہے بناوٹی گواہ بنا لینا یہ کسی مسلمان دا طریقہ نہیں, یہ عیسائیاں تے یہودیاں دا طریقہ ہے. خیر یہ ہونا چاہیے لیکن کندے وچ ہونا چاہیے؟ باطل دے وچ ہونا چاہیے. حق والیاں دے وچ طریقہ ہونا چاہیے. اونچا بولو تھوڑا جا ہونا چاہیے نہیں. حق والیاں دے درمیان یہ نہیں ہونا چاہیے یہ طریقہ کہ جناب کوئی گواہ خرید لیا کسی چک چوں فلانی جگہ تو فلانی جگہ تو جا کے عدالت دے وچ پیش کر دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شاہد سو, جہے بندے نے کسی دی غلط گواہی دیتی جا کے عدالت دے وچ یا کسی دے سامنے, فرمایا کہ اس دی شکل اللہ تبارک و تعالی قبر دے وچ خنزیر دی شکل بنا دے گا. ایک خنزیر دی شکل بن جانی ہے جیڑا جھوٹی گواہی کسی دی طرفوں دے. اللہ اکبر. ٹائم اپنے کو بالکل قریب آ رہا. ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف سے کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا حضور کو مسلمان تک کوئی نہیں کھڑا سی جیڑا میری گواہی دے. میں چھوٹا جا ایک جملہ پیش کرنا چاہنا, تمام کتاباں پڑھ کے دیکھ لو جتنی مرضی کتاباں. آپ نے کی فرمایا؟ عرض کیتا سونیا جے کوئی مسلمان کھڑا ہو گیا تے میری گواہی دیا, اس کا مطلب ہے کہ 1400 سال ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ نو. 1437 سال ہو گئے آپ نے دنیا تو وصال فرمائے. اج بھی اگر دنیا تے صدیق دی صداقت دی اگر کوئی گواہی دیندا ہے تو مسلمان ہی دیندا ہے. خیر تواڈی سبحان اللہ دی ضرورت بھی نہیں, کیونکہ جدوں تقریر بس کر جانے تسی پیچھوں آندے پھردے ہوندے جے سبحان اللہ. اچھا توجہ, اج بھی اگر کوئی کسی دی گواہی دیندا ہے نا حضور تے صدیق اکبر دی صداقت دی گواہی مسلمان ہی دیندا پیا ہے, غیر مسلم صدیق دی گواہی نہیں دیندا پیا. انہوں نے تو بغیرتاں دے بچیاں نے اے جناب نیٹ دے اوتے صدیق اکبر دی شکل اس طرح دی بنا کے پیش کیتی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اور صاحب پاکیزہ جبلت بندہ جس دی جبلت پاک اور پاکیزہ ہے وہ بندہ گوارا ہی نہیں کر سکتا جیڑی انہوں نے شکل بنا کے حضرت صدیق اکبر دی پیش کیتی ہے. میں آخیا صدیق کو پاک وہی مانے گا جس کا اندر بھی پاک ہوگا, جس کا دماغ بھی پاک ہوگا. جملہ بڑا خوبصورت صدیق اکبر نے فرمایا, جملہ کمال دا. آپ نے فرمایا عرض کیتا سونیا جے کوئی مسلمان کھڑا ہویا تو میری گواہی دے آ. مسلمان تو اتنے ہے نہیں سی, میں جس ٹائم تھپڑ ماریا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل نو فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا اج صدیق دی گواہی دینے والا کوئی نہیں تے سادہ ارادہ ہے, دل نہیں ارادہ ہے. کئی مولوی ہے جو بھی چھٹے پھردے نے, مجھے اپنی گود میں لے لے میں رو رو کے تجھے سناؤں, یا اللہ میں تیرے پاؤں پکڑ کے رو. میں کہ کمینے ہے نہیں عقیدہ, میرا جڑا مالک ہے پاؤں تو بھی پاک ہے تے جسم و جسمانیات تو تمام پاک ہے. کی فرمایا آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اپنے صدیق کی طرف سے خود گواہی عطا فرمائیں. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندہ پہ ہے جس کی طرف سے گواہی میرا رب دے یار اس کو صدیق کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا ہم کرنا چاہیں گواہی دینا چاہیں تو ہم اپنے محبوب کے دل میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ یا آئے میرے محبوب صدیق سچا ہے. اور اگلی مزے کی گل سنو گے تو لطف آئے گا, جان دے میرے نبی بھی سن کے صدیق نے کدے زندگی سے جھوٹ نہیں بولیا. حضرت جبیر ابن مطعم حضور دے غلام نے, پہلے کافر سن, حضور دے غلام بنے بعد دے وچ آ کے آپ فرماندے نے میں ملک شام دے سفر تے گیا تے سفر دے اتنے جان تو بعد میں ویکھیا کہ او ذرا سماعت کرو. آخیا اتوں ایک بہت بڑا راہب نکلیا تے مینوں آ کے کہن لگیا حال میں مکے دے وچوں آیا ہے؟ جی میں آخیا میں مکے دے وچوں آیا. تے فرمایا کی نا ہے تیرا؟ راہب کہن لگیا. میں آخیا جی میرا نام جبیر ابن مطعم ہے. مواہب اللدنیہ پڑھ کے دیکھ لو, کنز الامال پڑھ کے دیکھ لو, ضروری نہیں کہ دیہاتاں دے وچ مولوی نہیں آ سکتا, کنز الامال تمام کتاباں پڑھ کے دیکھو. آپ نے فرمایا کہ جدوں مینوں انہیں کہا نا راہب نے کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے, میں کہا جی میں مکہ کا رہنے والا ہوں. مکے سے آیا؟ جی مکے سے. ہن جیڑی گل انہیں کی تھی اس گل دے اوتے توجہ, جے تہاڈی سبحان اللہ نہیں تو کوئی نہیں میں آپ آکھ لواں گا سبحان اللہ. میں بعض اوق خطیب بھی ہاں, بھاویں تسی کل خانیاں تے مینوں نہ ہی بلاؤ, بہرحال بعض اوق بھی ہاں. میں ہن توجہ نال سماعت کرے گا. کی آکھیا
انہیں آخیا کہ تمہارے مکے کے اندر کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسالت کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے جبیر ابن مطعم کہنے لگے حضور بالکل مجھے پتا ہے. فرمایا تو انہوں ویکھیا ہے جنہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے؟ توجہ ہے نا، تو انہوں ویکھیا ہے کہ جنہیں نبوت کا دعویٰ انہوں نے آخیا جی بالکل چنگی طرح میں جاننا، میرے سامنے رہن والا ہے، میرے سامنے گزرتا ہے، میں ان کی شکل تو اچھی طرح واقف ہاں. تو آپ نے فرمایا وہ جڑا راہب سی انہیں آخیا اگر میں تجھے تیرا نبی شام میں دکھاؤں تو پہچان لے گا؟ ساڈے تو رولے ہی نہیں مکدے، ہاں ساڈے تو رولے ہی نہیں مکدے کہ وہ مکہ میں تھا تو مدینہ خالی، اگر مدینہ میں تھا تو مکہ میں. آخیا کملا ہے تینوں کسے غلط سبق پڑھا دیتا. میرا نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن دے وچ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، فرمایا مومنو جان لو ہمارا رسول تمہارے اندر تشریف فرما ہے. ہن جڑا قرآن دا بھی انکار کرے مایا نا اون دے ورگا بھی پھر دنیا دے اوتے کوئی نہیں. ہن توجہ نال سماعت کرو گے ہویا کی قرآن آخدا پے. ہن اگے چلیے. فرمایا اگر میں شام دے وچ تینوں تیرا نبی وکھاواں پہچان لے گا؟ انہیں آخیا جی میں بالکل پہچان لاں گا. ہن جڑا انہیں طریقہ اختیار کیتا وہ طریقے دے اوتے سماعت کرو گے. مسلمان نہیں عیسائی ہے تے جا کے وہ اپنے کمرے دے وچ لے گیا، ایسے کمرے دے وچ جتھے خوشبوواں مہکدیاں پیاں سن اور اس دا کمرہ خوشبوواں دے نال انج معطر ہویا پیا سی کہ حضرت جبیر کہندے نے میں ایسی خوشبو زندگی دے وچ نہیں سنگی سی جیڑی خوشبو مینوں راہب دے کمرے دے وچوں نصیب ہوئی ہے. انہیں خوشبو لائی کیوں؟ انہیں توجہ، انہیں آخیا کہ نبی کی تصویر ہو اور کمرہ بغیر خوشبو کے ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے. ان کا مطلب ہے جڑا غیرت مند ہے نا وہ اپنے نبی دے نال اتنی محبت ضرور کرتا ہے بجائے فتوے لاون تے یا ادھر ادھر دیاں گلاں کرن تے یہ گل ضرور کرتا ہے، کام ضرور کرتا ہے اور یہ عقیدہ ضرور رکھتا ہے. کی عقیدہ رکھتا ہے؟ کہ کائنات کے اندر اگر کوئی ہے تو میرے نبی جیسا کوئی نہیں، سب سے اعلیٰ جو ہے وہ میرے نبی کی ذات کریمہ ہے. مٹھا مٹھا سبحان اللہ. ہن اتنے بھی تھوڑے نہیں بیٹھے جڑے تسی منہ والے ایک دوجے دے ویکھدے رہو بھی فلانا آندا ہے تو میں آکھاں تے او نہیں آندا تو میں بھی نہ آکھاں. تو کسے دا کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ میرے نبی دا پڑھیا ہے تے انہاں دے نام تے بولیا کر. توجہ نال سماعت کرے گا. فرمایا کمرے دے وچ لے گیا. انہیں پہلی مینوں تصویر دکھائی، پہلی میں اس کو جانتا نہیں تھا. انہیں آخیا یہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام ہیں، ان کو دیکھ لیا؟ میں آخیا جی بالکل دیکھ لیا. انہوں نے آخیا جی یہ پہچانے کون ہے؟ میں آخیا جی اس کو میں نہیں جانتا. توجہ نال جملہ سماعت کریں گا. انہوں نے آخیا جی یہ نوح علیہ السلام ہے. اس طرح تصویراں وکھاندا تے آخر دے وچ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کولے. عیسیٰ علیہ السلام دی تصویر تے انہوں نے آخیا یہ کون ہے؟ انہوں نے آخیا جی میں نہیں جانتا یہ بھی کون ہے. فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی تصویر ہے، ہم نے تصویریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. وہ تصویریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ بندوں کو نبیوں کی تصویریں دکھایا کرتا تھا. ویسے تصویر حرام ہے، ساڈے نبی دی شریعت ہے، تصویر جائز نہیں. تصویر بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تصویر نہیں چھکنی چاہیے. ہن میرے ال توجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عیسیٰ علیہ السلام تک کہندا میں پہچاندا آیا، ویکھدا آیا، کوئی مینوں پہچان نہ آیا. تے جدوں اگے میں ودیا نا تے دوسرے کمرے دے وچ ایک تصویر لگی ہوئی ہے. وہ بندہ مینوں باہ تو پکڑ کے اوتھے لے گیا تے جا کے کہنے لگا اس کو پہچانو یہ کون ہے؟ تے کہنے لگا میں مسلمان تو نہیں سا، میں کلمہ تو نہیں پڑھیا ہوا سی. بہرحال میں پہچان لیا کہ یہ وہی محمد ہے جس کے دادا کو عبد المطلب اور جس کے باپ کو حضرت عبداللہ کہا جاتا ہے. یہ مٹھا بولو گے تو سانو بھی حق بنتا ہے مٹھا بولن دی. بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ. یار عشق دی اگ اور دوویں ایک برابر تے عشق دا سیک ودیرا اوے اگ تا ساڑے او ککھ دے کانے تے عشق ساڑے تن میرا اگ دے تائی او پانی بجاوے تے دسو عشق دا دارو کیڑا او بلے شاہ اوتھے
جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا. توجہ دا فرمانا فرمایا اوتھے کچھ نہیں بندہ سوچ سکدا جتھے آ کے عشق نے ڈیرا لا لیا. میرے بھائی باہر نہیں بہیدا ہوندا, دوریاں چنگیاں نہیں ہوندیاں اسلام دے وچ. توجہ نال سماعت کرے گا, تسی نہ ویکھو میں انہوں ویکھ لیا ہے. ہن توجہ نال سماعت کرو گے. کی ہویا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تصویر تے آیا تے انہیں جڑا کام کیتا اس کام دے اوتے توجہ. کتاب دا حوالہ میں بھی کھا سکنا, جے کوئی نہ منے تو وہ تو اللہ نو بھی نہیں لوگ مانتے تے میں کی آکھ سکنا. اللہ دے بارے میں بھی 100 گلاں کر جاندے نے تے میں کون ہونا. باقی ایک گل ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ 2 نمبری جائز نہیں. اگے سن, آپ نے فرمایا جدو میں نبی دی تصویر ویکھی نا تے میرا نبی اتنا حسین و جمیل سی, کافر ہے, مسلمان نہیں ہویا. تے اسی طرح دا واقعہ سفیان دے نال بھی ہویا. سفیان کہڑے سفیان؟ حضرت امیر معاویہ دے والد صاحب. اگر کوئی انہاں دا سیدھا نام دس دے تے میں انہوں سلامی پیش کراں گا ممبر رسول دے اوتے بیٹھ کے کہ حضرت سفیان امیر معاویہ دے والد دا سیدھا نام کی سی. یہ تا ابو سفیان دا کنیت ہے نا, تے انہاں دا سیدھا نام کی سی. اگر کوئی دس دے تو میں جناب نو سلامی پیش کرنا بھاویں تساں ہی ہوو. ہن توجہ نہ, کتاباں نہیں پڑھیاں. چلو کتاباں نہیں پڑھیاں تو سبحان اللہ تا کدھر پڑھے. ہاں توجہ نال. آپ دا نام حرب, حضرت ابو سخر بن حرب, حضرت امیر معاویہ دے والد صاحب دا نام ہے. اگوں آندا پیا موضوع انشاءاللہ بیان کران گے انہاں دے حالات بھی. سخر بن حرب کہندے نے کہ حبشہ دی عدالت دے وچ کھڑے ہیں تے حبشہ دی عدالت دے وچ حضرت جعفر طیار نو جان دے ہو. حضرت علی دے بھائی نے, میں پہلے بیان کر چکیا کہ حضرت علی ہوری 4 بھائی نے. بولو کتنے؟ 4 بھائی نے حضرت علی پاک. تے انہاں دے وچ ایک حضرت جعفر طیار. ان دے تو جدوں سوالات کیتے نا بادشاہ حبشہ نے کہ 10 اے جڑے ابو سفیان آئے بیٹھا ہے, ابو جہل آئے بیٹھا ہے, ابو لہب آئے بیٹھا ہے, جتنے کافر آئے بیٹھے نے, اے جڑے اس نبی دے بارے گلاں کرتے پے نے اے سچیاں نے؟ انہیں آخیا جی میں سنیاں نہیں, ذرا دوبارہ سنا دیو. خیر وہ گلاں کرتے رہے تے حضرت جعفر سنتے رہے. سن کے تے آخری جڑا انہیں سوال کیتا وہ سوال دے اوتے توجہ ہوے گی میری تقریر دا ماخذ اور میرے موضوع دے نال رلدا پیا ہے. وہ ذرا توجہ کرو گے, تھلے منہ کر کے گلاں نہیں, ذرا آنکھیں چک پا کے سنیا کرو, توجہ نال سماعت کریں گا. ہویا کی آخری سوال جڑا کیتا شاہ حبشہ نے, سوال ہے سی, انہیں آخیا جب سے وہ محمد پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک, جملے تے توجہ, تے جڑا سچ بولن والا بندہ ہے اون دے دل نو یہ جملہ ٹھک لگے گا, تے جڑا جھوٹ بولدا ہے کدے نہ کدے وچ ملاوٹ کر دیندا ہے وہ تھلے سر کرتے بیا جے, اوتے نہ کریا جے. تے جڑا سچ بولدا جملہ غور نال سنو تے سینے دے وچ جگہ دیو. انہیں آخیا اس محمد نے, شاہ حبشہ دا پیا ہے حضرت جعفر طیار نو, انہیں آخیا اس محمد نے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے. تے اے ادھر ابو سفیان کہن لگیا, آندا میرا دل بڑا دل کیتا کہ میں آکھ دے میں جیا کدے کدے سچ بول لیندا ہے تے کدے جھوٹ بول لیندا ہے. آخر دل میں بڑا کیتا میرا, پر کسی نے آ کے ایسا میرے اوتے ہاتھ رکھیا مینو بولن دی جرت نہ ہوئی. تے اے ہوئی جملہ حضرت جعفر طیار نے بولیا کتھے شاہ حبشہ دی بارگاہ دے وچ. کی جملہ بولیا؟ انہیں آخیا سی جب سے پیدا ہوا ہے آج تک اس محمد کو محمد کم کہتے ہیں, صادق الامین زیادہ کہتے ہیں. محمد کم کہتے ہیں, صادق الامین زیادہ کہتے ہیں. تے انہیں پتہ کیا کیا شاہ حبشہ نے, انہیں آخیا بول اے ابو سفیان ایک گل انہیں ہی ہے. تے میں تھلے منہ کر لیا, بولیا جو نہیں جا رہا سی. تے ادو اے مسلمان نہیں ہویا سی, بعد دے وچ مسلمان ہویا ہے. انشاءاللہ میں اگے حالات عرض کراں گا. تے جدو اے مور لائی حضرت جعفر طیار نے تو اس وقت شاہ حبشہ نے آخیا, انہیں آخیا ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ پیدا ہونے سے لے کر وفات مقدس تک وہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. بولو ذرا سبحان اللہ یار. جنہوں نے آج تک جھوٹ نہیں بولیا وہ کہہ دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ کتنے پکیزہ لوگ بیٹھے نے, ان کا مطلب ہے تواڈے سارے میں بولتا رہنا, تسی تو پکیزہ ہوئے. ہن توجہ, حضور دے صحابی دے بارے گل چلدی پئی ہے. کہن لگیا سونا بڑا سی میرے نبی دی تصویر, سونی بڑی. تے دل کیتا کہ جا کر میں اپنے نبی کی تصویر کو چوم لوں. تے اندر والے نفس نے مینوں آکھیا,
انہیں آخیا تو مسلمان نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا، تو کیوں چومتا ہے محمد کی تصویر کو؟ ہوں توجہ نال سماعت کرو گے، جملہ جے مزہ دے تا سبحان اللہ میں نے بھی مزہ آ جائے گا، اور نہ مزہ دے تا کوئی مسئلہ نہیں۔ رات بھی میرا ایک بھائی آندا پیا سی، بڑے سوہنے جملے بولدا پیا سی، آندا استاد جی پاکستان نو تسی بھی کھاندے پئے جے تے میں بھی کھاندا پیا۔ ہن پتہ نہیں مولوی کہڑے پاسوں پاکستان نو کھا گئے نے، مولوی تا الحمدللہ اہل سنت و جماعت تا پاکستان نو بناون دے وچ سی، کھان دے وچ نہیں سی، تے پتہ نہیں کنے سوچ کے کسی نے آکھیا۔ ہن میرے ال توجہ کرے گا، مزہ لے جملے دا۔ انہیں آکھیا کہ مجھے کہا نفس نے کہ اس کو نہ چوم، کیوں کہ تو کون سا مسلمان ہو گیا ہے جو اس کی تصویر کو چومے گا؟ یہ چومن والا رولا مولویاں چلایا ہے۔ میں کہا سن کتاباں دا حوالہ چاہیے، میں تینوں پیش کرنا حوالہ سن۔ حضرت جبیر فرماندے نے فرمایا کہ میں خاموشی نہ لگے ہو کے جا کے اپنے نبی دی تصویر نو پیراں دے پاسوں چم کے تے پتہ کی آکھیا؟ میں آکھیا اے نفس تو مینوں نہ چومن دے، میری محبت آکھدی ہے کہ اے بندہ چومن دے لے کے، یار توجہ تو فرمانا یار، اے بندہ چومن دے لے کے جنوں میں چومدا پیا تے چوم لیا۔ آ کے مکے دے وچ ویکھیا تے میرے نبی دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو کے کہن لگا سونیا میں تہاڈا کلمہ پتہ ہے کیوں پڑھدا پیا؟ فرمایا دس۔ انہیں آخیا حضور ملک شام دے وچ میں تہاڈی تصویر ویکھ کے آیا کھڑا، جیڑا میرے موضوع نال ریلیٹڈ جملہ ہے وہ اگوں سماعت کرے گا۔ میرے نبی دی تصویر ہے تے میرے نبی دے نال کوئی ایک چھوٹی جی تصویر ہے، تے میں پوچھیا میں آخیا اے کون ہے، اے کون ہے جیڑا آخر دے وچ بیٹھا ہے؟ ہن اس جملے دے اوتے توجہ، اگر سینہ سلامت ہے تب سبحان اللہ میں بھی مزہ آئے گا۔ اس راہب نے آخیا، انہیں آخیا یہ تمہارے نبی کی تصویر ہے، اور یہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ نبی نہیں بلکہ نبی کا خلیفہ اول صدیق اکبر بیٹھا ہوا ہے۔ مٹھا مٹھا آکی سبحان اللہ، مٹھا کوئی چک لوے آ کے ہاتھ کڑیاں لا لوے، بلند آواز نال بول سبحان اللہ۔ ہاں توجہ نال سماعت کر، یہ تمہارے نبی کا خلیفہ ہے، خلیفہ اول جو تمہارے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں آخیا جی کمال کر دے ہو مولوی جی، ساڈے علاقے دے وچ تو بڑا عجیب جہا رواج ہے، پتہ نہیں تواڈے علاقے دے وچ ہے یا نہیں۔ کسی دوست نو کوئی ملن آوے نا، کسی دوست نو تے کولے بیٹھا ہوئے اوندا کتا، دوست دا کتا، ناراض نہ ہویا جی تے سمجھاون واسطے گل کر رہے ہیں، دوست دا کتا بیٹھا ہوئے نا تے اگر وہ جنوں ملن آیا ہے وہ اگے ود کے تے اپنے ہاتھ اگے کر کے تے انہوں جفی پاوے، معانکہ کرے، محبت کرے، تو پھر کتا ایک کام کرتا ہوندا ہے۔ تسی کدے ویکھیا جے زندگی دے وچ اگر اللہ موقع دے چپاتا پین والے دی میں گل نہیں کردا، میں اس دی گل کرنا جڑا فارورڈ ہوے۔ کیویں کہ جدوں تسی آمن والے مہمان دے نال جناب جفی پاؤ گے، ملو گے، معانکہ کرو گے، تو او جڑا کتا ڈاڈا پین والا ہے تے کپڑے پاڑ دیندا ہے، او کتا جا کے کی کرے گا؟ تواڈے بھی قدم چومے گا تے جنوں تسی ملدے پے جے اوندے بھی جا کے قدم چومن لگ جائے گا۔ ایویں میں غلط تو نہیں آندا پیا؟ ایاں ہی کر دیو یا ایاں ہی کر دیو، چومدا ہے یا نہیں؟ او تو تا بول یار، چومدا ہے نا؟ اچھا تے جیڑا بندہ تہاڈا یار نہ ہوئے، پار دا بندہ ہوئے، تے او جو ہی کسے دے ویڑے چ وڑے گا تے کتا اون دے نال کیڑا حشر کرے گا بھلا؟ کتی بیٹھی ہے بازار دے وچ تے مدینے دا بازار ہے تے چار بندے لنگے، بولو کتنے؟ چار بندے لنگے تے انہوں نے حضرت صدیق اکبر دا گلہ کیتا تے عمر پاک دا گلہ کیتا تے کتی تو برداشت نہ ہویا، حالانکہ مدینے دے کتے وڈ دے نہیں، مدینے دے کتے نہیں وڈ دے، تے کتی تو برداشت نہ ہویا، انہیں جا کے انہوں دے کپڑے پاڑ دیتے، بندے سن پار دے، توجہ ہے، بندے سن پار دے۔ وہ آ گیا حضور دی بار، ویکھو نہ سونیا ادھروں تسی آندے جے مدینے دا کتا نہیں وڈدا تے سن تاں تواڈے پنڈ دی تواڈے مدینے شہر دی کتی نے وڈ لیا۔ آپ نے کتی نو بلایا، کیونکہ جیڑا میرے نبی دے حکم دے اوتے آ جاوے ہووے بھاویں کتا، او ساڈے سر دا تاج ہے۔ مٹھا مٹھا بول پے سبحان اللہ۔ ایک پیر ہے، پیر دا میں نام لے دینا، شاید جناب نو سکون آوے یا نہ آوے، مینوں بڑا سکون آندا اس پیر دا نام لے کے، جیڑا اگر او بندہ نہ ہویا تو تسی پاکستان دے وچ نہیں بیٹھا ہونا سی، پاکستان تو ویسے ہی آزاد نہیں، میں پہلے عرض کر گیا۔ ہن توجہ، او بندہ نہ ہویا قائد اعظم دے نال پاکستان نہیں بننا سی، کیڑا؟ حضرت سیدنا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری، آپ کھانا کھاندے بیٹھے نے تے کھانا کتے کھاندے بیٹھے نے؟ میرے نبی دے شہر مدینے دے وچ۔ تھوڑا جا بول پے سبحان اللہ۔ مینوں لگدا ہے تھوڑا جا میں بولن دے موڈ چ تے تسی سنن دے موڈ دے وچ نہیں ہو۔ توجہ، روٹی کھاندے پے نے تے روٹی کھاندے کھاندے کولو کتا لنگیا
تے اگلے پیر دے وچوں خون سمدا جاندا ہے، خون ڈگدا جاندا ہے. تے جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا ہوئے مدینے دا کتا تے پیراں دے وچوں دے خون نکلے، جماعت علی شاہ تو برداشت ہوندا نہیں. آپ اگے ودے، اپنی دستار لائی، دستار لا کے اندر نالوں کپڑا پاڑیا، کپڑا پاڑ کے کتے دے پٹی بن کے تے کتے دے اگے کھانا پیش کیتا. مریداں آکھیا سرکار ایڈے بڑے تسی پیر ہو کے تے کتیاں دے اگے کھانا. آپ نے فرمایا کہ ہمیں جو نصیب ہوا ہے انہی کتوں کے صدقے نصیب ہوا ہے. مٹھا مٹھا آخدے سبحان اللہ. کتی نو بلا لیا میرے نبی نے. کتی پاکستان دی نہیں سی، اگر پاکستان دی بھی ہوئے کیاں دے پے ہو. اچھا نہیں پرا منہ کر کے نہ بولیا کرو، سینے چ وجیا کرو، میرے ال توجہ کر. ہویا اے کہ کتی نو بلا لیا، ادھر آ بھائی. جدو آ گئی فرمایا اینو کیوں وڈیا آئی؟ انہیں آخیا سونیا گل کوئی نہیں، تہاڈا شہر بھوکن دی بھی اجازت نہیں، سر سٹ کے بہن دی اجازت ہے اتنے. بہرحال یہ جڑے چارے نے نا تیرے یاراں دا گلا کرتے جاندے سن تے میرے تو گلا برداشت نہیں ہویا. مٹھا مٹھا بول سبحان اللہ. اچھا میرے تو گلا برداشت نہیں ہویا، میں تو انہاں نوں تاں وڈیا ہے کہ ہون محمد دے یار تے کوئی گلا کرے، میرے تو برداشت نہیں ہوندا. میں کہا کتیے اگر تیرے ورگا عقیدہ سانو مل جاوے تو اسی اندر تو قربان ہو جائیے. اگر ذوق ہوے تو گل کر دیے. ہے لال حسن کروڑ دا شاعر تے گل بڑی سونی، جے ذوق ہوے تو ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ. پاک نبی دے پاک صحابہ سنیاں دے نے خانہ کعبہ. پاک نبی دے پاک صحابہ سنیاں دے نے خانہ کعبہ. سنیاں دے نے خانہ کعبہ. چوں یاراں دا کیا کہنا ہے، چوں یاراں دا کیا کہنا نہیں، ریساں پاک بلال دیاں کسے نے عزتاں پائیاں میرے پاک نبی دے نال دیاں. رب آپ نے شانہ ودائیاں میرے پاک نبی دے نال دیاں. اور اگلی گل کریے، ٹائم اپنے کو بالکل تھوڑا آ بچیا ہے. حضرت علی مسکرائے حضرت صدیق اکبر دے چہرے نوں ویکھ کے. علی مسکرائے حضرت صدیق اکبر دے چہرے نوں ویکھ کے. جدوں مسکرائے نا، میں اگے عرض کیتا سی کہ صدیق دے اوتے بول سکنے، الحمدللہ مالک نے ملکہ دیتا ہے. ہن نیٹ دے اوتے بھی بڑا میرا صدیق اکبر دا موضوع زیادہ پیا ہے. ہن توجہ نال سماعت کریں گا. حضرت علی جدوں ہسے نا مسکرائے تو صدیق اکبر نے پوچھا خیر ہوے سہی اج ہسی جاندے ہو، خیر ہوے. تے انہاں آکھیا بھی اے صدیق تسی کیوں ہسے ہو؟ فرمایا میں تو تینوں ویکھ کے ہسیاں. یاری دی چس بھی تاں ہے کہ یار نو ہسدے ویکھ کے تے بندہ دل دے وچ ارادہ نہ کرے کہ اج یہ ہس لیا سو کل میں پیر پیڑے شاہ کولے جاؤں گا، اندا تویت لیاواں گا، میں دی زبان ہی بن دیاں گا. کیوں ہسیا میرے سامنے؟ اینو یاری نہیں، اینو غداری آندے نے. یاری اینو آندے نے کہ اگر علی ہسے تا اونوں ویکھ کے صدیق اکبر بھی ہسن لگ جاوے. فرمایا صدیق تسی کیوں ہسے؟ انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیوں مسکرائے. انہوں نے کہا جی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئے علی تو نے جنت میں جانے کی ہر کسی کو ٹکٹ دینی ہے جنت میں جو جائے گا. تو صدیق اکبر نے فرمایا اچھا پھر؟ انہوں نے آخیا بھی مینوں نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سی کہ خیال کریں ٹکٹ اونوں دیویں پہلے دل دے وچ جھانک کے جھاتی مار کے ویکھ لویں. جے صدیق دا بغض ہوے تا اونوں ٹکٹ نہ دیویں، ٹکٹ اونوں دیویں جن دے وچ موم بتی دی طرح صدیق اکبر وچ جلدا پیا اونوں ٹکٹ دیویں. تے صدیق اکبر نے پتہ کی فرمایا؟ انہاں فرمایا آئے علی پھر میرے تو بھی سن لے مینوں حضور نے کی فرمایا سی. ہاں جی کی فرمایا سی؟ فرمایا کہ مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ آئے ابو بکر علی اونوں ٹکٹ نہیں دے گا جن دے سینے دے وچ تیرے ورگے مقدس بندے دا بغض ہوے گا. ہم تو اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے جس کے دل کے اندر یا علی کا بغض ہو یا صدیق اکبر کا بغض ہو. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آنکھ میں اہل بیت اور دوسری آنکھ میں صحابہ کرام. ایک حدیث پاک بڑی پیش کیتی جاندی ہے، نیٹ دے اوتے بھی بڑی آندی ہے اور ادھر ادھروں ہاں جناب محسوس نہ کرے جے جملہ بول ہی دینے ہیں. ادھر ادھروں کالے پیلے بڑے جملے بول دینے کہ جناب یہ جو حسن اور حسین ہے یہ جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اگر جناب دا ذوق ہوے تو 2 منٹاں دے وچ میں کوئی 1-2 حدیثاں پڑھ لواں.
جی سبحان اللہ ہے تو پھر تو بس بنتی ہے نا میری. بلند آواز نال بول یار سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادانی سیدہ کہول اہل الجنتی یعنی ابو بکر و عمر یا علی لا اخبرهما الا النبی بعد النبیین والمرسلین. اس طرح پڑھنا حدیثاں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جڑا میرا ابو بکر ہے تے میرا عمر ہے اے جنتی نوجواناں دا سردار ہے. ہن اگلا جملہ ایندا پڑھ. فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. فرمایا جتنے جنت دے بڈھڑے نے انہاں دے سردار ابو بکر تے عمر نے, جتنے نوجوان نے انہاں دے سردار میرا حسن تے میرا حسین ہے. ابو بکر کا عینی من رأسی وعمر کا لسانی وعثمان کا سبی وعلی بن ابی طالب کا روحی فی جسدی. فرمایا ابو بکر میں محمد دیاں اکھیاں نے, عمر میں محمد دی زبان نے, عثمان میں محمد دے ہاتھ نے, علی میں محمد دی جان ہے. اور اگلی گل حضور نے فرمایا کہ علی میں محمد دی جان. اگلی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا ابو بکر فیا کعبہ. حضرت ابو بکر دنیا دے وچ کعبے دی طرح لوگاں دا جناب والا بہت بڑا سربراہ. ٹائم ہو گیا, آخری جملہ عرض کرنے ہیں. کمال کر دیتی کسی شاعر نے. فرمایا سونے نبی دے او وزرا صحابہ, سونے نبی دے او وزرا صحابہ, او بہبا صحابہ, بہبا صحابہ, بہبا صحابہ. نعرہ تکبیر, کسی نہ لاؤ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, 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 حیدری. منیا کرنا اسی جویں علی نو ماننے ہیں اوویں صدیق اکبر نو ماننے ہیں. لیکن ایک گل ضرور کرنے ہیں کہ جیڑیاں 17 نمازاں صدیق اکبر نے میرے نبی دی ظاہری زندگی دے وچ پڑھائیاں نے, میں انہاں نمازاں تو قربان جاواں. انہاں نمازاں دے پیچھے علی بھی کھڑے ہوندے سن تے میرے حسن تے میرے حسین بھی کھڑے ہوندے. ہن ایتھے تھوڑا جہا غور میرے ورگے نو کرنا چاہیے. تساں تاں نیک لوگ ہو تے اس دے اوتے غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی دا امام ہوئے تے کسی نال فرار یا زمین دا دغا دھوکے بازی کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح. باقی ساری چھڈو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے پیجامہ خریدیا گیا. کی خریدیا گیا؟ پیجامہ خریدیا گیا. تے ملک یمن دا جڑا بازار سی مکے دے وچ اون دے چوں خریدیا گیا. اون دے بنے 4 درہم دین والا حضرت صدیق اکبر سی. انہاں صدیق اکبر نے پیجامہ خرید کے دس دیتا کہ تم جو مرضی کوشش کرو نبی کے ستر انور سے پردہ ہٹانے کی, جب تک صدیق زندہ ہے تم اس وقت تک میرے نبی کا پردہ ہٹا ہی نہیں سکتے. توجہ ہے؟ ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے وچ ایک بندہ مینوں کہن لگیا ہے کہ کروں نال صدیق تے عمر ستے پے نا, باقی دل بڑا کریندا آئی مدینے دے وچ جاون دا. تے میں کہ پھر کتھے جاندے ہو؟ اصل بات اوراں کھڑے رہنے مسجد نبوی دے وچ, روزہ انور تے نہیں جاندے. میں کہ شرم کریا کر, کوئی غیرت بندے دے پلے ہوندی ہے, تیرے ورگے دے پلے پتہ نہیں کیوں نہیں غیرت ہے. کہ کیا مطلب؟ میں کہ اے جیڑی زمین ہے مسجد نبوی والی 20,000 درہم دی حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی دے قدماں دے وچ خرید تے پیش کیتی سی. میں کہ جے صدیق چنگا نہیں لگدا تے انہاں دی مسجد بھی چنگی نہیں لگنی چاہیے. مولوی جی نہ جایا کر اوتھے, کدھر پرا مر جا کے. وہاں جانے کا حق صرف اور صرف سنی کو ہے. اللہ تعالیٰ سنی کو زندہ باد, اور سنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. جو مرضی آ جائے سنی کو ختم کرنا چاہے, سنی ایسے ہی زندہ رہے گا جب تک حضرت عیسیٰ پاک اور حضرت امام مہدی پاک نہیں آ جائے.